المنار 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 اے امین علم و فن، اے حکمتوں کے انجمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وافضل الصلاة واتم التسلیم علی سید المرسلین وخاتم النبیین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ پچھلی کلاس میں ہم نے ارکان الصلاح میں سے 3 رکنوں پہ بات کی تھی جنہیں حضرت شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ پہلا ان میں سے جو تھا وہ تھا قیام، القیام مع القدرہ جسے ہم نے کہا تھا۔ دوسرا ہم نے دیکھا تھا النیہ، پہلا رکن جو نماز کا ہے وہ قیام ہے، دوسرا نیہ، اور تیسرا جو ہم نے پچھلی کلاس میں جس پہ بات کی تھی وہ تکبیرۃ الاحرام تھا، جس کو ہم تکبیر تحریمہ بھی کہتے ہیں۔ تو 3 ارکان جو ہیں ان پہ ہم نے قدر تفصیل سے بات کی، اور اس سے متعلق جو ضروری مسائل تھے شافعی مذہب کی روشنی میں ان پہ ہم نے بات کی۔ تو آج جس رکن پہ ہم بات کریں گے وہ بہت ہی اہم رکن ہے باقی ارکان کی طرح، وہ ہے قراءۃ الفاتحہ، نماز میں سورہ فاتحہ کی قراءت۔ تو یہ سورہ فاتحہ جو ہے یہ شوافیہ کے نزدیک، یا اس ترتیب میں جس کو حضرت شاہ ہمدان رحمہ اللہ نے ذکر کیا، چوتھا رکن ہے۔ تو حضرت شاہ ہمدان رحمہ اللہ فرماتے ہیں، آپ کی کتاب آپ کے سامنے موجود ہے، فرماتے ہیں چہارم، چوتھا جو رکن ہے، فاتحہ با بسم اللہ، سورہ فاتحہ بسم اللہ کے ساتھ۔ انہوں نے خالی سورہ فاتحہ ذکر نہیں کیا، انہوں نے کہا سورہ فاتحہ با بسم اللہ، بسم اللہ کے ساتھ۔ تو یہ جو سورہ فاتحہ ہے یہ شوافیہ کے نزدیک نماز کے ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ اسی لیے امام ابو شجاع الاصفہانی رحمہ اللہ تعالی اپنی کتاب متن الغایۃ والتقریب میں فرماتے ہیں، جب یہ ارکان کا شمار کرتے ہیں اپنی کتاب میں، فرماتے ہیں قراءۃ الفاتحہ، مضاف مضاف الیہ ترکیب ہے، قراءۃ الفاتحہ، سورہ فاتحہ کی قراءت، وبسم اللہ الرحمن الرحیم آیۃ منہا، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کی آیت ہے۔ تو یہ اہم مسئلہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو شوافیہ کے نزدیک سورہ فاتحہ کی جو آیت پہلی ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ اس میں بہرحال فقہا کا اختلاف ہے، بعض فقہا کے نزدیک جیسے احناف وغیرہ ہیں وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو سورہ فاتحہ کا حصہ نہیں مانتے، وہ مانتے ہیں یہ اضافہ قرآن کا آغاز اس سے ہوتا ہے، لیکن مستقل یہ سورہ فاتحہ کی آیت، لیکن شوافیہ کے یہاں یہ سورہ فاتحہ کی مستقل آیت ہے۔ تو اس سے پتہ چلا یہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت منہا، کہ اگر کوئی انسان نماز میں سورہ فاتحہ پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بغیر الحمدللہ رب العالمین سے شروع کرے تو اس کی نماز صحیح نہیں ہے۔ تو یہ مسئلہ ہے اس میں۔ تو اسی چیز کو امام العمرانی رحمہ اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں جب یہ ارکان پہ کلام کرتے ہیں، فرماتے ہیں ثم، اس کے بعد، یقرأ، پڑھے گا، کون؟ اس کے بعد پڑھے گا مصلی، یعنی وہاں پہ محذوف ہے ثم یقرأ المصلی، اس کے بعد مصلی پڑھے گا فاتحۃ الکتاب، فاتحۃ الکتاب جس کو سورۃ الفاتحہ کہتے ہیں۔ فرماتے ہیں وہی فرض فی الصلاۃ، اور یہ نماز میں فرض ہے، سادات شافعیہ کے یہاں یہ فرض ہے۔ فإن ترکھا عامدا مع القدرۃ علیہا، اگر اس نے اس کو قدرت ہونے کے باوجود بھی جان بوجھ کے ترک کیا، عمدن، قصدن و عمدن ترک کیا اس پہ قدرت ہونے کے باوجود، لم تصح صلاتہ، تو اس کی نماز صحیح نہیں ہے۔ تو وہی بات جس کو حضرت شاہ ہمدان نے ذکر کیا وہی ہم نے امام ابو شجاع الاصفہانی رحمہ اللہ ان کے حوالے سے بھی دیکھی، اور امام العمرانی رحمہ اللہ ان کے حوالے سے بھی۔ ایک مسئلہ۔ دوسری بات، جہاں تک اب بسم اللہ الرحمن الرحیم کا تعلق ہے تو اس کے بارے میں امام العمرانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ سورۃ الفاتحہ جس کو ہم رکن کہتے ہیں، وَيَجِبُ، اور واجب ہے، أَن يَبْتَدِئَهَا، کہ یہ ابتدا کرے، یہ اس کی ابتدا کرے،
ہا کی جو ضمیر ہے وہ سورہ کی طرح لوٹتی ہے، سورۃ الفاتحہ، یہ مؤنث ہے چونکہ. واجب ہے کہ یہ ابتدا کرے بسم اللہ الرحمن الرحیم. کس سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے. یہ واجب ہے. کیوں؟ وہی آیت منہا، کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے یہ سورۃ الفاتحہ کی آیت ہے. بلا خلاف علی المذہب، فرماتے ہیں اس میں جو ہمارا مذہب ہے شافعی مذہب، امام العمرانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس میں اختلاف نہیں ہے. بلا خلاف یہ ہے کہ یہ سورہ فاتحہ جو ہے اس کی پہلی آیت ہے. اچھا، تو اسی چیز کی وضاحت کرتے ہوئے تھوڑا مزید تفصیل اس کی بیان کرتے ہوئے خطیب شربینی رحمہ اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں یہ جو رکن ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ جو ہے یہ نماز کا رکن ہے، اس کی تفصیل کیا ہے؟ فرماتے ہیں قراءۃ سورۃ الفاتحہ، سورہ فاتحہ کی قراءت فی کل رکعت، ہر کسی رکعت میں، یہ اہم ہے، ہر کسی رکعت میں سورہ فاتحہ کی قراءت. فی قیامہا، نماز کے قیام میں، او بدلہ، یا اس کا فاتحہ کا جو قیام کا جو بدل ہوگا. یعنی سورہ فاتحہ کی قراءت آپ کو ہر رکعت میں کرنی ہے. کس میں کرنی ہے؟ القیام میں، یا اس کا جو بدل ہے البدل. قیام کا بدل کیا ہوگا؟ مثلا آپ بیٹھے ہوئے پڑھیں گے، بیٹھے ہوئے نفل میں آپ کو اجازت ہے، نفل آپ بیٹھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں. تو نفل میں جب آپ بیٹھ کے جس صورت میں آپ قیام کریں گے اس میں آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنا لازم ہے. اب نفل میں آپ کو گنجائش ہے، بلا عذر بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن فرض میں اگر عذر ہو، عذر کی صورت میں اگر آپ بیٹھیں گے تو اس صورت میں جس کو آپ بیٹھنے کی صورت میں قیام تصور کریں گے اس میں آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنا آپ پہ کیا ہے؟ واجب. اسی لیے یہ جو لفظ نے استعمال کیا، اسی لیے میں نے اس سے پہلے بھی آپ سے کہا کہ ہمارے جو فقہا ہوتے ہیں ان کی عبارت بڑی دقیق ہوتی ہے، چھوٹے چھوٹے لفظوں میں کئی مسائل حل کرتے ہیں. فرمایا کہ سورہ فاتحہ کی قراءت ہر رکعت میں رکن ہے، او بدل ہی، یا قیام کا جو بدل ہوگا. قیام کا بدل دیکھیں، قیام کا بدل کچھ بھی ہو سکتا ہے، ضروری نہیں آپ بیٹھے ہوئے ہوں گے. اگر آپ کی حالت لیٹنے کی ہے تو لیٹنے کی صورت میں جو آپ تصور کریں گے قیام جب، وہاں پہ آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنا ہے. اس لیے لفظ بدل استعمال کیا، یہ بڑا باریک لفظ ہے. تو اس کی دلیل کیا بیان فرماتے ہیں لخبر شیخین، کیونکہ اس میں جو خبر شیخین نے ذکر کی ہے، جس کو روایت کیا ہے امام بخاری اور امام مسلم نے، بڑی معروف حدیث ہے. اور یہ وہ ان مسائل میں سے ہے جو ہمارے یہاں بھی بر صغیر میں عموماً اور ہمارے کشمیر میں بھی خصوصاً جو حضرات احناف ہیں اور حضرات اہل الحدیث جو ہیں ان کے درمیانی بڑا اختلافی مسئلہ رہا ہے. جب سے ہم نے آنکھیں کھولی ہیں تو ہم نے بھی اس مسئلے کو دیکھا ہے. تو بون آف کنٹینشن ان مسائل میں سے، فقہی مسائل میں سے ہے جس میں بڑا اختلاف ہے. تو یہی وجہ ہے کہ ہر اہل حدیث بچہ آپ کو ملے گا جس کو زبانی حدیث یاد ہوگی جو متفق علیہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ، اس شخص کی نماز ہی نہیں ہے لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو سورہ فاتحہ کی قراءت، لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو فاتحۃ الکتاب یعنی سورہ فاتحہ کی قراءت نہ کرے. اب یہ حدیث ہے، اس کے اپنے الفاظ ہیں، اس کی اپنی دلالت ہے. تو حنفی جو ہیں وہ اس حدیث کو دیکھتے ہیں، البتہ وہ اسے استدلال دوسرے اعتبار سے کرتے ہیں. اس تفصیل میں جانے کا موقع نہیں کہ یہ جو لا ہے یہ لا نافیہ للصحہ ہے یا لا نافیہ للکمال ہے. ٹھیک ہے، تو میں نے اس سے پہلے بھی آپ سے کہا اگر آپ کسی ایک اسکول کو فالو کرتے ہیں، کسی ایک مولوی صاحب کو، لیکن باقی جو ہمارے یہاں مذاہب ہیں یا جو علماء ہیں ان کا دل میں احترام رکھے اور سمجھے کہ ان کے پاس بھی دلیل بہرحال ہوتی ہے. حدیث یہی ہے. اب حدیث کی دلالت پہ پھر فقہا نے کلام کیا ہے. احناف کے نزدیک یہ لا کسی اور چیز کے لیے ہے اور سادات شافعیہ ان کے نزدیک لا کسی اور چیز کے لیے، لیکن شوافع کی دلیل جو ہے یہ بہرحال مضبوط دلیل ہے. لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس شخص کی نماز نہیں جو سورہ فاتحہ نہ پڑھے. فرماتے ہیں آئی فی کل رکعت، یعنی ہر کسی رکعت میں، ہر کسی، لما مر فی خبر المسی صلاتہ، جیسا کہ گزرا جو ہم نے اس سے پہلے دیکھا وہ خبر مسی صلاتہ، جو آدمی جو غلط نماز پڑھ رہا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بار بار پھر نماز کے اعادہ کا حکم دیا. تو بہرحال اس کو جو نماز دکھائی اس میں بھی ہم نے دیکھا. تو پتہ چلا کہ کوئی ایکسیپشن نہیں ہے. یہ ضابطہ آپ یاد رکھیں، سورہ فاتحہ شوافع کے نزدیک ہر کسی نماز میں آپ کو پڑھنا ہے، حتیٰ کہ نماز جنازہ میں بھی. وہاں پہ بھی احناف اور شوافع کا اختلاف ہے. تو ضابطہ یہ ہے کہ شوافع کے یہاں جو بھی نماز ہے اس میں آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنا ہے. ایک، ہر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا ہے. کیوں؟ کیونکہ لا صلاۃ، ایک بات ہر نماز میں آپ کو پڑھنا ہے. دوسری بات ہر رکعت میں بھی آپ کو پڑھنا ہے. مثلا آپ یہ کہیں گے کہ آپ سپوز ظہر کی اب 4 فرض پڑھیں گے، آپ کہیں گے اس میں 2 میں فاتحہ پڑھوں گا باقی میں نہیں پڑھوں گا. نہیں، ہر رکعت میں آپ کو پڑھنا ہے. پھر آپ کہیں گے میں سنت 4 میں پڑھوں گا، فرض 4 میں نہیں پڑھوں گا، یا فرض 4 میں پڑھوں گا سنت 4 میں نہیں پڑھوں گا، وہ بھی نہیں. ہر نماز میں اور ہر رکعت میں آپ کو پڑھنا ہے. تو اس میں شوافع کے یہاں کوئی ایکسیپشن نہیں، صرف ایک ایکسیپشن ہے جہاں پہ جو سورہ فاتحہ ہے وہ انسان نہیں پڑھ سکتا. یعنی وہاں پہ ایک گنجائش ایسی ہے جہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کے بغیر اس کی نماز، وہ کون سی ہے؟ الا رکعۃ مسبوق فلا تجب فیہا، سوائے اس آدمی کے جو معموم ہو. امام نے شروع نماز کی، اب یہ رکوع میں چلا گیا ہے، تو یہ آیا یہاں سے آدمی، یہ جب مثلا امام نے نماز شروع کی ہے، اس نے سورہ فاتحہ پڑھا، وہ رکوع میں چلا گیا، یہاں سے کوئی شافعی آیا مثلا، تو یہ رکوع میں جب جائے گا اس کی رکعت ہو جائے گی.
تو اس میں بھی بہرحال اہل الحدیث حضرات کے ہیں اس میں دو موقف ہیں. بعض کہتے ہیں کہ عرب کے جو سلفی علماء بھی ہیں وہ کہتے ہیں جس نے رکوع کو پایا اس نے رکعت پائی, تو وہ کہتے ہیں اس نے رکعت پائی تو لہٰذا اس کو ضروری نہیں ہے سورہ فاتحہ پڑھنا. لیکن بعض اہل الحدیث حضرات ایسے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں, چونکہ اس کو سورہ فاتحہ مس ہوا ہے اس کی یہ نماز شمار نہیں ہوگی, اس کو نئے سرے سے نماز پڑھنی ہے. تو بہرحال شوافیہ کے نزدیک سادات شافیہ کا مذہب یہ ہے کہ اگر امام صاحب رکوع میں ہے تو یہ آیا, یہ رکوع میں جائے گا, اس کی نماز آ جائے گی. تو یہ وہ ایک صورت ہے وہاں پہ یہ ایک رکعت ایک ایسی سچویشن ہے جہاں پہ سورہ فاتحہ خود نہیں پڑھ پائے گا, تو یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ اس کو چھوٹ ہے. بمعنی اس معنی میں انہ لا یستقر وجوبها علیہ, اس صورت میں وجوب سورہ فاتحہ کا وجوب اس پہ برقرار نہیں رہتا. لتحمل الامام لها عنہ, اس ایک صورت میں امام جو ہے وہ سورہ فاتحہ کا جو ذمہ داری ہے وہ اٹھاتا ہے, یعنی وہ اپنے ذمہ لیتا ہے. یہی ایک صورت ہے کہ مسبوق کا جو مسئلہ ہے وہی ایک صورت میں جہاں پہ امام قرات نہیں کرے گا, جہاں پہ مقتدی قرات جو معموم ہوگا, الامام والمعموم. تو یہ مسئلہ ہے. یہ جو عبارت ہے اس میں بڑی ایک تو اس میں حکم بیان کیا اس کا, دوسری اس کی دلیل بیان کی اور ضابط بیان کیا, اور چوتھا مسئلہ جو اس میں بیان کیا وہ یہ بیان کیا کہ استثناء اس کا کیا ہے. تو اس طرح اگر آپ علم کو دیکھیں گے تو اس طرح چیزوں کو یاد رکھنا آسان ہوتا ہے. آپ ایک ضابط لے, قاعدہ لے, یہ کلی قاعدہ ہے یا یہ ضابط ہے, یہ کلی طور پہ ہے, پھر اس میں کچھ ایکسیپشنز ہوتے ہیں. آپ کو ضابطہ یاد رکھنا یا قاعدہ یاد رکھنا, پھر اس میں سے جو استثناء ہے بس ایک استثناء یہاں پہ یاد رہا, آپ کو مسئلہ یاد رہا. تو یہ ہے یہاں پہ اس طرح. باقی دوسرا مسئلہ بھی جو یہاں شوافیہ کے ہیں, بہرحال اس میں حنابلہ کا بھی اختلاف ہے شوافیہ کے ساتھ کہ اگر امام قرات کرے, ہر صورت میں آپ کو قرات کرنی ہے. آپ اگر منفرد ہیں, آپ اکیلے ہیں, آپ کو تب بھی قرات کرنی ہے. آپ ایز امام نماز پڑھ رہے ہیں, آپ کو قرات کرنی ہے. امام جو ہے وہ آپ کے سامنے سرن قرات کر رہا ہے ظہر میں مثلا, آپ پھر بھی قرات کریں گے. امام اگر جہرن قرات کر رہا ہے مغرب میں یا عشاء میں, آپ کو پھر بھی اس کے پیچھے قرات کرنی ہے, جو آپ دیکھتے ہیں. اور یہ جو مسئلہ ہے اس میں 100% جو ہے وہ اہل الحدیث حضرات جو ہے ان کا اور شوافیہ کا جو مذہب ہے وہ سیم ہے, یعنی ہر صورت میں آپ کو قرات کرنی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ اس کو یاد رکھیں, چاہے آپ امام ہو چاہے آپ معموم ہو, اور امام چاہے سری قرات کر رہا ہو یا امام چاہے جہری قرات کر رہا ہو. تو یہ بہرحال شوافیہ کا مذہب اس میں یہ ہے, اور یہی یہاں پہ اہل الحدیث کا مذہب بھی ہے بر صغیر میں اور کشمیر میں بھی. اچھا, اب اس سلسلے میں امام سلیمان البجیرمی رحمہ اللہ فرماتے ہیں, ان کا اس سے پہلے بھی میں نے تعارف دیا تھا, بہت بڑے علماء میں سے, شافعی علماء میں سے. تو خطیب کی جو شرح ہے اس پہ متن الغایت و تقریب پہ الاقناع پہ ان کا حاشیہ ہے, اس کا نام ہے تحفۃ الحبیب علی شرح الخطیب. ٹھیک ہے, تو اس میں فرماتے ہیں امام بجیرمی رحمہ اللہ تعالی, فرماتے ہیں ان الدعاوی ثلاثۃ, فرماتے ہیں 3 دعوے ہمارے یہاں ہیں شوافیہ کے یہاں, ان کو بس یاد رکھنا ہے. 3 باتیں یاد رکھنی ہے اس سلسلے میں. ایک, پہلا کیا ہے, قراءۃ الفاتحہ, کہ فاتحہ کو پڑھنا ہے, یہ رکن ہے. دوسرا, وَقَوْنُهَا فِي كُلِّ رَكَعَةٍ, دوسرا یہ کہ ہر رکعت میں پڑھنا ہے, فاتحہ کو پڑھنا ہے. دوسرا, ہر رکعت میں پڑھنا ہے. اور تیسرا, وَقَوْنُهَا فِي الْقِيَامِ أَوْ بَدَلِهِ, تیسرا یا تو قیام میں پڑھنا ہے یا قیام کے بدل میں پڑھنا ہے. تو یہ تینوں چیزیں ہم نے دیکھی اس سے پہلے, جو کبار شافعی علماء کا ذکر گزرا انہوں نے بھی چیز کو بیان کیا ہے. تو امام سلیمان البجیرمی رحمہ اللہ نے اس کو 3 پوائنٹس میں ذکر کیا ہے, ٹھیک ہے, تقریب کے لیے, تاکہ ذہن میں یہ بات آسانی سے محفوظ رہے. اب جہاں تک اس کے دلائل کا تعلق ہے, اختصار کے ساتھ ہم بعض دلائل اس کے دیکھیں گے. ایک دلیل جو بڑی معتمد دلیل ہے, بڑی مضبوط دلیل ہے شوافیہ کے ہاں, وہ یہ ہے کہ ان عبادہ بن صامت, سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. ٹھیک ہے, یہ جو ان آپ پڑھتے ہیں نا, یہ ان اس سے پہلے محذوف ہوتا ہے, رویہ عن, روایت کیا گیا, یعنی ہم کہتے ہیں ان عبادہ بن صامت سے, کیا سے, روایت ہے. وہ روایت کہاں ہے, وہ پہلے آپ مانتے ہیں رویہ یا مرویون عن عبادہ بن صامت, یا رویہ مجہول کا سیگا عن عبادہ بن صامت. روایت ہے سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے, ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ بلا شبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قال, فرمایا. کیا فرمایا؟ یہ وہی حدیث ہے جو میں نے اس سے پہلے ذکر کی, کہ لا صلاۃ, اس شخص کی نماز ہی نہیں ہے, لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب, جو سورہ فاتحہ کی قرات نماز میں نہ کرے. تو یہ بہرحال بڑا مضبوط استدلال ہے سادات شافعیہ کا, کہ نماز میں جو سورہ فاتحہ کی قرات ہے وہ رکن ہے. یہ متفق علیہ روایت ہے. یہاں پہ جو میں نے الفاظ نقل کیے ہیں یہ امام بخاری رحمہ اللہ کے ہیں, اور اس میں امپورٹنٹ جو ہے وہ باب جو امام بخاری نے قائم کیا ہے, باب امپورٹنٹ ہے. امام بخاری کیا فرماتے ہیں باب وجوب القراءہ, باب اس بیان میں قرات کے واجب ہونے کے, باب قرات کے واجب ہونے کے بیان میں, للامام والماموم, امام کے لیے بھی اور ماموم کے لیے بھی, فی الصلاوات کلھا, تمام نمازوں میں. تو یہاں پہ امام شافعی کا جو مذہب ہے وہ امام بخاری, یعنی امام بخاری اور امام شافعی کا مذہب اس مسئلے میں سیم ہے. فی الحضر والسفر, چاہے آپ سفر میں ہو یا حضر میں ہو,
اور اس کے بعد اہم مسئلہ ہے وما یجہر فیہا وما یخافت، جس میں آپ جہر کریں یا جس میں آپ کیا کریں، سر، وہی جو میں نے بیان کیا. تو امام بخاری رحمہ اللہ کا مذہب بھی وہی ہے جو امام الشافعی رحمہ اللہ کا ہے اور جو یہاں اہل الحدیث حضرات کا مذہب ہے. تو اس میں جو باب ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اور بخاری کے تو ابواب کی بڑی اہمیت ہے. ایک اب دیکھیں اس حدیث کو امام الترمذی رحمہ اللہ نے بھی ذکر کیا ہے. اس کو ذکر کرنے کے بعد سیدنا الامام الترمذی رحمہ اللہ تعالیٰ جو بڑے فقی خود بھی تھے، بہت عظیم فقی تھے، محدث تو وہ تو معلوم ہی ہے، فرماتے ہیں حدیث عبادہ حدیث حسن صحیح، فرماتے ہیں حدیث عبادہ جو ہے یہ حدیث حسن صحیح ہے. اب یہ ان کی اپنی اصطلاح حسن صحیح، اس پہ تو بڑی بحثیں ہوئی ہیں. یہ حسن صحیح تو ایک مطلب ایک شیخ نے کہا کہ ہم کو اب جنت میں امام ترمذی سے پوچھنا ہے کہ آپ کی مراد سے. تو بہرحال آپ دیکھیں علم حدیث میں سے بڑی بحثیں ہوئی ہیں. جب امام ترمذی رحمہ اللہ کہے کہ حسن صحیح سے کیا مراد ہے، تو سمپل آپ یاد رکھیں حدیث صحیح ہے، اس کو تو شیخین نے روایت کیا. پہلے حدیث کا حکم بیان کیا امام ترمذی نے اپنے جو ان کے نزدیک ہے، پھر فرمایا اب دیکھیں اب تفصیل بیان فرماتے ہیں. اور یہ ترمذی کی خوبصورتی ہے بہت یہ ہے نا یہ پورشن، اس سے پہلے میں نے بات کیا کہ عمل جو امت کا عمل ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. یہ نہیں کہ عام لوگ عمل کر رہے ہیں اس پہ، آپ کہیں گے ایک دکاندار عمل کر رہا ہے، ایک ٹیچر عمل کر رہا ہے، یا کوئی ڈاکٹر عمل کر رہا ہے، نہیں. والا عمل کی جب بات کریں یہ کبار علماء ہوتے ہیں، یہ مجتہدین ہوتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے صحابہ سے پڑھا یا صحابہ کے شاگردوں سے پڑھا، اور یہ عمل پھر مسلسل چلی ہے امت میں. تو پھر آپ اٹھ کے اس کو کہتے ہیں کہ بھئی یہ بدعت ہے، تو یہ بڑا مسئلہ ہے. آپ پھر امت کی جو تاریخ ہے اس پہ بڑا سوال یا نشان کھڑا کرتے ہیں. وہی سوال پھر ایک ماڈرنسٹ مولوی صاحب بھی کھڑا کرتا ہے ممبر پہ، پھر آپ اس کو جواب نہیں دے پاتے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ حدیث صحیح ہے لیکن والعمل علیہ، ضرورت کیا تھی کہنے کی، امام ترمذی کیوں کہہ رہے ہیں اس پہ عمل ہے، بڑا لطیف نقطہ ہے. فرماتے ہیں والعمل علیہ، اس پہ عمل ہے، اس حدیث عبادہ پہ، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب والعمل علیہ عند اکثر اہل العلم. فرماتے ہیں اکثر اہل علم کا اس پہ عمل ہے. کس پہ؟ اکثر اہل علم کا اس پہ عمل ہے کہ سورہ فاتحہ نماز میں لازم ہے. کن اصحاب علم کا؟ من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے. اب دیکھیں کتنا بدقسمت ہے وہ متعصب حنفی جو کہتا ہے کہ ان لوگوں کی نمازیں نہیں ہوتی ہیں جو نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں. بھئی یہ صحابہ کا مذہب ہے، تو آپ صحابہ پہ اعتراضات پھر کرتے ہیں. میں نے اس سے پہلے بھی کہا اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ فقہ کو پڑھیں گے کیسے. فقہ آپ کو انتہائی متشدد بھی بنا سکتی ہے جب آپ اس کو پڑھیں گے، اور یہ آپ میں وسعت بھی پیدا کر سکتی ہے. وہ یہ ہے کہ آپ کو پڑھانے والا کون ہوگا اور آپ کس نقطۂ نظر اور کس زاویے سے فقہ کو پڑھیں گے. ٹھیک ہے، میں نے ابھی آپ کو شوافیہ کی دلیل بتا دی اہل الحدیث کی، لیکن میں نے سادات حنفیہ کے لیے بھی گنجائش رکھی کہ جو آگے جا کے جب طالب علم پڑھے گا وہ دیکھے گا کہ گنجائش ہے ان کے ہاں بھی. تو ویسے ہی جو ہمارے حنفی بھائی ہیں ان کو بھی یہ چیز سمجھنی چاہیے. وہ تو سمجھے گا جو بہرحال علم کی وادی میں ایک طالب علم کی طرح آیا ہوگا. اب جس کو لڑائی جھگڑے کرنے ہیں، جس کو تعصب کی دکانیں کھولنی ہیں، وہ اس بات کو کبھی نہیں سمجھے گا. تو یہ بہرحال یہ صحابہ سے ثابت ہے. اور امام ترمذی بیان فرماتے ہیں منہم، ان صحابہ میں سے کون ہے؟ عمر بن الخطاب، اس امت کے محدث سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وعلی بن ابی طالب، اور سیدنا علی بن ابی طالب. یہ جو علی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو میں نے بریکٹس میں اس لیے رکھا ہے کہ بعض ترمذی کے نسخوں میں آپ کو حضرت علی کا نام نہیں ملے گا، بعض نسخوں میں ہے. ٹھیک ہے، تو وہ بہرحال اب جو آپ میں سے محقق ہوگا وہ تحقیق کر کے دیکھے. تو بہرحال یہ ہے، پھر اس پہ الگ سے بحث ہو سکتی ہے کہ کیا حضرت علی اس کے قائل تھے. تو بہرحال امام ترمذی کے جو بعض نسخے ہیں ترمذی کے، اس میں ہمیں ملتا ہے. تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، و جابر بن عبداللہ، سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، و عمران بن حسین، سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ عنہ، وغیرہم، اور ان کے علاوہ بھی باقی. تو یہ صحابہ کا مذہب ہے. فرماتے ہیں قالو، انہوں نے کہا، ان سب صحابہ نے کہا، لا تجزئ صلاۃ، انسان کی نماز ادا نہیں ہوتی. اصل میں اجزا کا لفظ ہے، اجزا یہ فقہ اور اصول فقہ میں ایک لفظ ہے. فی الحال اس کا ترجمہ کریں گے کفایت کرنا، کافی ہونا. لا تجزئ صلاۃ، نماز کافی نہیں ہوتی ہے انسان کو، الا بقراءۃ فاتحۃ الکتاب، لیکن سورہ فاتحہ کی قرات سے. سورہ فاتحہ کی قرات کے بغیر انسان کی نماز، جس کو ہم کشمیری میں کہتے ہیں نہ خواسن کاشر پیٹ. وبہ، فرماتے ہیں یہ صحابہ فرماتے ہیں، وبہ یقول، اور یہی کن کا قول ہے؟ ابن المبارک، سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ، والشافعی، اور سیدنا امام الشافعی، واحمد بن حنبل، اور سیدنا امام احمد رحمہ اللہ، و اسحاق، اور امام اسحاق ابن راہوی رحمہم اللہ تعالی. تو یہ ان سب کا مذہب ہے. باقی پھر اس میں تفاصیل ہے. امام احمد کے نزدیک وہ جو قرات جہری سری ہوگی، بہرحال اس میں ان کے یہاں ان کا اپنا مذہب ہے. تو اس کو امام ترمذی رحمہ اللہ نے ذکر کیا اور باب قائم کیا، باب ما جاء انہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب. باب اس بیان میں جو وارد ہوا ہے، جو اس سلسلے میں آیا ہے کہ اس شخص کی نماز ہی نہیں ہوتی جو سورہ فاتحہ کی قرات نہ کرے. تو پتہ چلا بہرحال شوافیہ کے یہاں اس کی یہ بڑی دلیل ہے اور بڑی مضبوط دلیل ہے. ایک دوسری روایت اسی سلسلے میں جو دوسری دلیل پیش کرتے ہیں، وہ اس کو کئی محدثین نے ذکر کیا، جن میں سے سر فہرست نام امام مسلم رحمہ اللہ کا ہے. عن ابی ہریرہ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں. قال، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. ٹھیک ہے. من صلی صلاتن، دیکھیں یہ جو یہاں پہ صلاتن ہے یہ یہاں پہ نکرہ ہے. من صلی صلاتن، جس شخص نے کوئی بھی نماز پڑھی، لم یقرأ فیہا بأم القرآن، اور اس میں ام قرآن نہیں پڑھا، یعنی سورہ فاتحہ کی قرات نہیں کی، فہی خداجن، تو یہ خداج ہے. کیا ہے؟ خداج. ثلاثن، 3 مرتبہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس چیز کو بیان کیا، یا میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو 3 مرتبہ فرمایا. غیر تمامین، یعنی خداج کا مطلب ہے یہ نماز اس کی نامکمل ہے، اس کی نماز مکمل نہیں ہے. اب اس کے بعد فقیل علی ابی ہریرہ، سیدنا ابو ہریرہ سے کہا گیا، ان سے پوچھا گیا، انا نکون وراء الامام، ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں، امام پڑھ رہا ہوتا ہے. فقال، تو آپ نے فرمایا، اقرا بہا فی نفسک، تو تم اپنے نفس میں پڑھو، یعنی دھیرے دھیرے، جب امام پڑھ رہا ہے تم پڑھو. تو یہ مضبوط دلیل ہے شوافیہ کی، اور یہی دلیل اہل حدیث حضرات کی بھی ہے. ٹھیک ہے، کہ یہاں پہ واضح ہے کہ ابو ہریرہ سے پوچھا گیا کہ ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں، تو آپ نے فرمایا تم پڑھو اپنے نفس میں، یعنی دھیرے دھیرے تم پڑھو. یہ دوسری دلیل ہے. تیسری دلیل جو ہے وہ سنن ابن ماجہ میں ہے، سنن ابن ماجہ، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ان الفاظ میں ذکر ہوئے ہیں، کل صلاۃ. دیکھیں کل پھر سے ہے، اصول فقہ کے جو طلبہ ہیں وہ جانتے ہیں، یہ کل جو ہے من صیغ العموم، اور عموم کے صیغوں میں سے سب سے مضبوط صیغہ کل کا صیغہ ہوتا ہے. کل صلاۃ، ہر وہ نماز، لا یقرأ فیہا بفاتحۃ الکتاب، جس میں سورہ فاتحہ کی قرات نہ کی جائے، فہی خداج، یہ نامکمل ہے، ناقص ہے، ناتمام ہے، نامکمل ہے، ناقص ہے، ناتمام ہے. تو بہرحال یہ ہے اس سلسلے میں شوافیہ کے ادلہ، بعض ادلہ. اب اس کے بعد آتے ہیں ہم، یہ تو معلوم ہے، یہ آپ کو کسی بھی کتاب میں مل جائیں گی یہ چیزیں. البتہ اس کے بعد شروط کا مسئلہ ہے، اور یہ شروط جو ہوتے ہیں یہ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. یہ جو ڈومین ہوتا ہے شروط کو تفصیل سے ذکر کرنا، یہ فقہا کا ڈومین ہوتا ہے. تو فقہا چیزوں کو دیکھتے ہیں، وہ بڑا اس کو انالیسس کرتے ہیں چیزوں کا، تو اس کے بعد وہ کسی نتیجے پہ پہنچتے ہیں. اب شوافیہ کے یہاں اس کی شروط کیا ہے؟ شروط الفاتحہ، جیسے ہم نے پچھلی مرتبہ دیکھا تکبیرۃ الاحرام کی جو شروط ہم نے دیکھی تھی، اور میں نے آپ سے تب بھی کہا تھا کہ ہم میں سے ہر کوئی شخص ان شروط کو ادا کر رہا ہوتا ہے، جیسے ہم کو مولوی صاحب نے سکھایا، لیکن ہمیں معلوم نہیں ہوتا ہے کہ یہ شرط یہ ہے اور اس کی تفصیل یہ ہے. اب دیکھیں فاتحہ کی شروط کیا ہے. ایک شرط جو ہے شوافیہ کے نزدیک وہ ہے الترتیب. پہلی شرط جو سورہ فاتحہ کی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو اس کو ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے. یہ انڈرسٹوڈ ہے. اس میں تفصیل میں اگر جائیں گے تو بات تو لمبی کی جا سکتی ہے، لیکن زیادہ تفصیل میں جانے کی اس میں ضرورت نہیں ہے. یہاں پہ ترتیب کا مطلب ہے اسی سیکوینس کے ساتھ پڑھنا جس میں آیا ہے. مثلا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اس کو شروع وہاں سے کرنا ہے، اور ختم اس کو کرنا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس کے بعد آمینہ پڑھتے ہیں. تو ترتیب اس کی یہی ہے. تو اگر کوئی انسان ترتیب الٹی کرے، مثلا وہ کرے اللہ اکبر پھر بسم اللہ پڑھے، اس کے بعد پڑھے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین الحمدللہ رب العالمین، تو اس کی جو نماز ہے وہ باطل ہے. کیونکہ قرآن جو ہے ایک حساب سے قرآن کے ساتھ وہ مذاق بھی ہوگا. اگر یہ قصدن اس کو تنزن پڑھے گا تو اس کے کافر ہونے کا خدشہ ہے، اور اگر یہ نارمل بھی پڑھے گا تو اس کو ضرورت تو نہیں اس کا نظم توڑنے کی. نظم یہ کیوں توڑے گا؟ اور جب یہ نظم توڑے گا قرآن کا جو اعجاز ہے وہ اس سے متاثر ہو جائے گا. تو اسی لیے یہ انڈرسٹوڈ چیزیں ہیں، یہ معقول باتیں ہیں کہ نماز کی سورہ فاتحہ کی جو پہلی شرط ہے وہ کیا ہے؟ الترتیب. اس کو اسی سیکوینس کے ساتھ پڑھنا ہے جس سے آپ اس کو مصحف میں پاتے ہیں تواتر کے ساتھ. دوسری جو شرط حضرات شافعیہ رحمہم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ ہے الموالات. موالات آپ کو معلوم ہے کہ سورہ فاتحہ کی جو 2 آیات پڑھیں گے یا کلمات جو اس کے ہوں گے ان کے درمیان اب زیادہ فصل نہیں رکھیں گے. آپ کہیں گے الحمدللہ رب العالمین، پھر 4-5 منٹ اب یا 2-3 منٹ خاموش رہیں گے، اس میں حساب کریں گے اپنی دکان کا، یا اپنے ایگزام کی تیاری کریں گے، میں نے کون سا سوال کرنا ہے وہاں پہ، کون سا سوال نہیں کرنا ہے، کون سا کوشچن چھوڑنا ہے یا کون سا کوشچن چھوٹا. تو موالات کا جو مسئلہ ہے وہ ہے کہ کنٹینیوٹی کے ساتھ آپ کو پڑھنا ہے. ہاں بیچ میں اگر آپ کو کھانسی آئے گی یا سانس لینے کے لیے آپ رکیں گے وغیرہ وہ تو انڈرسٹوڈ ہے، لیکن اس میں دوسری جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ موالات، دوسری شرط. تیسری شرط جو ہے وہ ہے مراعات حروفہا. راع یرائی مراعات، رعایت کرنا. راع یرائی مراعات، رعایت کرنا حروفہا، اس کے حروف کی. جو بھی حرف سورہ فاتحہ کا ہے وہ آپ کو پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، چاہے وہ حمزۃ القطع ہی کیوں نہ ہو، ہر چیز کو آپ کو اس میں اس کے جتنے بھی حروف ہیں ان کو پڑھنا ہے. اس کے بعد مراعات تشدیداتہا، اس کی جو تشدیدات ہیں ان کی رعایت کرنا. تشدیدات پہ کیوں انہوں نے اہمیت دی ہے اتنی؟ وجہ کیا ہے؟ تشدید جو ہے نا، ہاں وجہ کیا ہے اس کی؟ وہ تو ٹھیک ہے، ایاک بسم اللہ، میں آپ کو بتاؤں گا تشدیدات کتنی تشدیدات سورہ فاتحہ میں ہیں. حساب کیا ہے کبھی آپ نے؟ وہ بتائیں گے ہم ابھی. تو ہر تشدید آپ کو پڑھنی ہے. اگر آپ نے تشدید مشدد لفظ کو نہیں پڑھا تو شوافیہ کے نزدیک وہ لفظ آپ صحیح نہیں ہے آپ کا. آپ کو پھر سے اس کو پڑھنا ہے اس لفظ کو، اور اس کے بعد جو آپ نے حصہ پڑھا اس کو پھر سے پڑھنا ہے. وجہ کیا ہے اس کی؟ کیوں تشدیدات پہ زور کیوں ہے؟ زور اس لیے ہم نے ابھی دیکھا کہ آپ کو تمام حروف کی رعایت کرنی ہے. تشدید کا مطلب ہے وہ حرف 2 مرتبہ ہے. جب آپ نے 1 مرتبہ پڑھا اس کا مطلب آپ نے ایک حرف کو حذف کیا.
حذف کیا؟ آپ نے ہضم اس کو کیا. تو جب آپ نے ہضم کیا ایک حرف کو, اس کا مطلب ہے آپ نے نہیں پڑھا, اسی لیے تشدید میں دو ہے نا, 2 مرتبہ. ایا کا, اس کو 2 مرتبہ پڑھنا ہے آپ کو. اگر آپ نے ایا کا تو آپ نے ایک یا اس پہ سے یہ کیا. ہاں, تو یہ مسئلہ ہے, اسی لیے تشدیدات پہ بڑا زور ہے. تو سورہ فاتحہ کی تشدیدات کتنی ہے, اس پہ ہم سرسری طور پہ اس پہ سے گزریں گے. تو فقہا فرماتے ہیں تشدیدات الفاتحہ 14, کتنی؟ 14. یہ 14 کی 14, اسی لیے امپورٹنٹ ہے یہ چیزیں. اپنے بچوں کو یہ چیزیں بتائیں, ٹھیک ہے. پہلے زمانے میں ہم تھوڑا اس میں وہ تساہل پسندی کا مظاہرہ کرتے تھے, لیکن اب نہیں. بچوں کو کم از کم, اور جو حالات عالمی سطح پہ مسلمانوں کے ساتھ ہیں, مسلمان بچوں کو اپنے دین کے ساتھ جوڑے. یہ امپورٹنٹ چیزیں ہیں. سورہ فاتحہ تو یہ تو دین کا مغز ہے, قرآن کا مغز ہے یہ. فرماتے ہیں تشدیدات الفاتحہ 14. سورہ فاتحہ کی تکبیرات یہ تشدیدات کتنی ہیں؟ 14. ایک بسم اللہ, ایک بسم اللہ میں ہے فوق اللام, اللہ کے لام پہ. الرحمن فوق الرا, را کے اوپر. الرحیم فوق الرا, را کے اوپر. الحمدللہ فوق اللام الجلالہ, اللہ کا جو اس میں جلالہ کا جو لام ہے اس پہ. رب العالمین فوق البا, با رب اگر کوئی پڑھے گا ربل تو یہ لفظ اس نے صحیح نہیں پڑھا. رب العالمین فوق البا. الرحمن پھر سے فوق الرا, را کے اوپر. الرحیم فوق الرا, را کے اوپر. مالک یوم الدین فوق الدال, الدین کے دال کے اوپر تشدید ہے. ایاک نعبد فوق الیا, یا کے اوپر ہے. و ایاک نستعین, یہاں پہ بھی فوق الیا, یا کے اوپر. ایاک. اہدنا الصراط المستقیم فوق الصاد, صاد ہے اس کے اوپر. صراط الذین فوق اللام, الذین کا جو لام ہے اس کے اوپر. انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فوق الضاد واللام, یہاں پہ ضاد کے اوپر بھی ہے اور لام کے اوپر بھی ہے. تو ان تمام تشدیدات کی رعایت کرتے ہوئے تو یہ ہو گئی 4 شروط جن کو سادات شافعیہ نے ذکر کیا ہے. اس کے بعد 5واں جو ہے, 5ویں شرط جو انہیں ذکر کی وہ ہے جو شرط ہے سورہ فاتحہ کی, اللہ یسکوتا, مصلی خاموش نہ رہے, سکتتن طویلتن, ایک لمبا سکتہ دے, ولا قصیرتن, اور نہ چھوٹا سکتہ. یقصدو بہا قطع القراء, جس میں اس کا ارادہ ہو کہ یہ نماز کو اب کاٹے, یہ قرات کو قطع کرے گا, یہ قرات نہیں کرے گا. ٹھیک ہے, یعنی مصلی جو ہے یہ کوئی طویل سکتہ نہ دے. سکتہ اگر سے طویل دیا تو یہ پرابلم ہے. ولا قصیرہ, اب اگر چھوٹا دے گا, چھوٹے کی گنجائش تھی وہ نبتا, لیکن یقصد بہا قطع القراء, اگر اس نے یہ قصد کیا کہ میں آپ کی رات کاٹوں گا, تو اس صورت میں بھی اس کا جو سورہ فاتحہ ہے وہ معتبر نہیں ہے. تو اس کی وضاحت کرتے ہوئے شیخ احمد الشاطری رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ یسکوتا المصلی, کہ مصلی سکوت نہ کرے اثناءہا, سورہ فاتحہ کی قرات کے دوران. یہ بھی شرط ہے کہ سورہ فاتحہ کی قرات کے دوران مصلی سکوت نہ کرے. کیا؟ سکوتاً طویلاً مطلقاً, مطلق اگر اس نے طویل سکوت کیا نا, نیت کے بغیر بھی مطلق اس نے طویل سکوت کیا تو شرط پوری نہیں ہوگی. یعنی نوا بھی قطع القراءت عملہ, اگر اسے طویل سکوت کیا, چاہے یہ قرات کو کاٹنے کی نیت کرے یا نہ کرے, دونوں صورتوں میں چونکہ سکوت طویل ہے, لہٰذا اس کا جو سورہ فاتحہ ہے وہ معتبر. ولا قصیرن, اور نہ چھوٹا سکوت کرے, یقصد بہا قطع القراء, جس سے قرات کو کاٹنے کا ارادہ کرے. تو پتہ چلا 2 چیزیں ہیں, اگر اس نے سکوت طویل کیا مطلقاً تو سورہ فاتحہ کا اعتبار نہیں ہوگا, یا اگر اسے قرات چھوٹا سکتہ کیا, چھوٹا سکتہ, اس سے تو قرات متاثر نہیں ہوتی, لیکن اس نے اس کے ساتھ قرات کو کاٹنے کی نیت کی, تو اس صورت میں کیا ہوگا, اس صورت میں بھی سورہ فاتحہ اس کا معتبر نہیں ہوگا. اس کے بعد شیخ شاطری رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَمَحَلُّ مَا ذُكِرَ فِي الطَّوِيلِ, فرماتے ہیں اس کا محل طویل میں کیا ہے, لمبے سکتے میں جس کا جو ذکر کیا, وَمَحَلُّ مَا ذُكِرَ, جو ذکر کیا گیا اس کا محل طویل میں کیا ہے, إِن كَانَ عَمْدًا لِغَيْرِ عُذْرٍ, اگر یہ عمدن تھا, عذر کے بغیر اس نے طویل کیا سکتا. فَإِن كَانَ سَهْوًا, اگر اس کو سہون یہ سکتا ہو گیا, أَوْ لِتَذَكُّرِ آیَةٍ, یا کوئی آیت یاد کرنے کے لیے اس نے تھوڑا طویل سکتا کیا, أَوْ لِإِعْيَا, یا یہ تھک گیا تھا, تھکاوٹ اس کو ہو گئی, یا کھانسی آ گئی اس کو بیچ میں, لم یضر, تو اس صورت میں یہ مضر. ہاں, اگر اسے بلا عذر طویل ایک سکتا کیا تو اس صورت میں یہ مضر ہے اس کے لیے. تو یہ ایک شرط ہے. اس کے بعد ایک اور شرط, قراءۃ کل آیاتہا, اس کی تمام آیات کو پڑھنا. ایک تو حروف ہے, دوسرا آیات. اب انسان آدھی آیات پڑھے گا پورے حروف کے ساتھ نہیں, اس کو ساری آیات پڑھنی ہے سارے حروف کے ساتھ. قراءۃ کل آیاتہ, سورہ فاتحہ کی تمام آیات کو پڑھنا. ومنہا البسملۃ, اور اس میں سے کیا ہے, البسملہ, بسم اللہ الرحمن الرحیم, یہ اس کا پارٹ ہے. تو بسم اللہ کے بغیر آپ کی قرات معتبر نہیں ہے. اور اس میں شوافیہ کے اپنے دلائل ہیں, اپنی وہ احادیث جن سے استدلال کرتے ہیں, ان کے ذکر کا یہاں پہ موقع نہیں ہے. اس کے بعد امپورٹنٹ چیز, ایک اور شرط ہے, وہ ہے عدم اللحن, اس سے کوئی ایسی غلطی نہ ہو, غلطی تو ہو سکتی ہے لیکن ایسی غلطی نہ ہو, المخل بالمعنی, جو معنی کوئی چینج کرے. اگر چھوٹی کوئی غلطی ہو گئی, وہ تو ہر
کشمیری سے لگ بھگ چھوٹی چھوٹی غلطیاں تو صادر ہوتی ہیں، لیکن عدم اللحن، کوئی ایسی غلطی نہ کرے المخل بالمعنی، جو معنی کوئی چینج کرے، وہ تو پھر مسئلہ ہے. اگر کوئی ایسی غلطی ہوئی جس نے معنی کوئی تبدیل کیا، معنی کوئی چینج کیا، تو اس صورت میں بہرحال اس کا جو سورہ فاتحہ ہے یہ مکمل نہیں ہوگا اور اس کی نماز کا رکن رہ جائے گا. نماز کا رکن رہا تو نماز بھی صحیح نہیں ہوگی. اچھا، اب دیکھیں اس کی بڑی خوبصورت مثال دی ہے شیخ احمد شاطری رحمہ اللہ نے. شیخ احمد شاطری فرماتے ہیں اللہ یلحن فیہا المصلی، کہ مصلی اس میں غلطی نہ کرے، قرات کی سورہ فاتحہ کی قرات میں لحنن ایسی غلطی یغیر المعنی جو معنی کو چینج کرے، یا تو معنی کو ہی چینج کرے او یبطلہ، یا معنی کو باطل کرے. تو دو چیزیں ہم نے دیکھی، ایک تو تغییر ہے، تی غین یا را، تغییر یعنی ایسی غلطی نہ کرے جو معنی کو چینج کرے. دوسرا ایسی غلطی نہ کرے جو کیا کرے، جو ابطال کرے، جو معنی کوئی باطل قرار دے. مثلا فالاول، تغییر کی مثال کیا ہے؟ جس میں یہ چینج کرے گا، جس میں یہ کیا کرے گا، کضم الطاء او کسرها من انعمت. اگر یہ انعمت کا مطلب کیا ہوا؟ جن پہ تو نے انعام کیا. اگر یہ انعمت کی طاء پہ پیش ڈالے گا ضمہ، تو کیا بن جائے گا؟ یہ تو کفر تک لے جا سکتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں جو پہلے ہمارے قرآن کے جو مصاحف آتے، تھانوی صاحب کا بھی جو ترجمہ وغیرہ ہے اس میں پہلے وہ مقامات لکھے ہیں، قرآن کے وہ 20 مقامات غالباً ہیں کہ اس میں زبر زیر کی غلطی سے آپ کفر کا ارتکاب کر سکتے ہیں. تو انہوں نے غالباً اس آیت کو بھی ذکر کیا ہے. آپ کہتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ آپ ان لوگوں کا راستہ دکھائیں جن پہ آپ نے انعام کیا، یعنی پیغمبر، صدیقین، شہداء. لیکن اگر آپ نے ضم ڈالا اس پہ، صراط الذین انعمت علیہم، جن پہ میں نے انعام کیا، تو ہم کیا پیغمبروں پہ انعام کریں گے؟ تو یہ بہرحال یہ انسان کو یہ کفر تک لے جانے والی ہے. تو یہ پہلی غلطی ہے، جو معنی کوئی چینج کرے. کیا ہوگا؟ آپ انعمت کو انعمت پڑھیں گے، ضم التا او کسرہا، یا آپ اس پہ زیر ڈالیں گے، صراط الذین انعمت علیہم. تو آلریڈی پڑھتے ہیں، وہ غلط نہیں ہے. انعمت تو کیا معنی ہوگا؟ اس میں خدا نخواستہ نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم مؤنث مانیں گے، یہ تو معلوم ہے آپ کو، ٹھیک ہے، یہ تانیث کے لیے ہے. تو اس کا ترجمہ یہ ہوگا خدا نخواستہ خاکم بدہن، ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھا جس پہ تو ایک عورت نے. تو خدا کو ہم کیا مانیں گے؟ اس صورت میں خدا عورت بن جاتی ہے نعوذ باللہ. اے وہ خدا جو نعوذ باللہ عورت ہے جن پہ تو نے انعام کیا. تو ان دونوں صورتوں میں نعوذ باللہ یہ بڑا مسئلہ ہے. تو یہ ہے، اسی لیے خیال رکھیں ان چیزوں کا کہ یہ وہ تغییر ہے، اس سے معنی تو باطل بظاہر نہیں ہوئے لیکن معنی چینج ہو گئے. بات کہاں سے کہاں پہنچ گئی. جو کسی نے کہا تھا نا کہ ایک جو نقطہ ہے، ایک نقطہ کیا ہے؟ ایک نقطہ خدا کو آپ سے جدا کر سکتا ہے. ایک نقطہ، یہ وہی نقطہ ہے جس میں ہم خدا سے خدا نخواستہ جدا ہو جائیں گے، خدا سے دور ہو جائیں گے. اور اگر قصدن کوئی انسان کرے تو حکم تو معلوم ہی ہے. پھر والثانی، دوسرا کیا ہے؟ جہاں پہ آپ معنی کوئی باطل کریں گے. اور یہ غلطی، بدقسمتی کا مقام یہ کہ یہ غلطیاں ہوتی ہیں. میں نے کئی مولوی صاحبان سے، میں پھر ایک مسجد میں نماز پڑھنے جاتا تھا، وہاں کے مولوی صاحب یہ غلطی اکثر کرتے تھے. میں نے ان کو کئی مرتبہ ٹوکا، جب وہ نہیں رکے، واللہ عالم کیا بائی ڈیفالٹ کیا پرابلم ایسی تھی، پھر میں وہاں نماز پڑھنے نہیں جاتا تھا. وہ یہ ہے کہ جب آپ معنی کوئی باطل کریں، کابدال المیم الثانیہ من المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم کا جو دوسرا میم ہے، کابدال، آپ بدل دیں المیم الثانیہ، دوسرے میم کو، من المستقیم، مستقیم کے دوسرے میم کو آپ بدلا دیں، نون بنا دیں. بِأَن يَقُولَ، کہ مصلی کہے اہدنا الصراط المستقین، مستقین، اور پڑھتے ہیں کچھ لوگ. تو اگر یہ پڑھا تو یہ بھی بڑا خطرناک مسئلہ ہے. دیکھیں فقہا ہمارے ساتھ سختی نہیں کرتے، جتنی گنجائش ہوگی اتنی گنجائش عامی کو دے دیتے ہیں. لیکن مسئلہ یہی، جب آپ کوئی ایسی غلطی کریں گے جس سے معنی ہی تبدیل ہو جائے یا معنی ہی باطل ہو جائے، تو اس صورت میں آپ کا سورہ فاتحہ پڑھنا، وہ لفظ پڑھنا صحیح نہیں ہے. تو یہ ہوئی کچھ شرائط. اس کے بعد ایک اور شرط کیا ہے؟ ان تکون حالت القیام فی الفرض، سورہ فاتحہ آپ کو حالت قیام میں پڑھنا ہے، فرض میں. نفل میں تو ہم نے دیکھا، جس طرح میں نے کہا تھا، یہ اسی شرط کے ساتھ اس کی مناسبت ہے جو ہم نے تکبیرۃ الاحرام کے وقت کہا تھا کہ تکبیرۃ الاحرام بھی آپ کو زبان سے ادا کرنا ہے قیام کی حالت میں. اگر آپ نماز کو اٹھتے اٹھتے اللہ اکبر کہہ رہے تھے اور کھڑا ہوئے تو آپ نے اللہ اکبر کہا تھا، آپ کی نماز منعقد نہیں ہوگی. یہ میں نے تب بھی کہا تھا. اسی طرح آپ کو سورہ فاتحہ کی جو قرات ہے یہ آپ کو حالت قیام میں کرنی ہے، فرض میں خصوصاً. سنت میں اس لیے نہیں، یا نفل میں، اس میں گنجائش ہے، اس میں آپ قیام، اس میں آپ کے لیے فرض نہیں ہوتا ہے، جو ہم نے پچھلی کلاس میں دیکھا. ایک اور شرط جو پچھلی شرط تکبیرۃ الاحرام کے ساتھ جو میچ کرتی ہے، وہ بھی ایسی شرط تھی، ان یسمع نفسہ القراءۃ، اپنے آپ کو ایک قرات سنائے. وہ میں نے کہا نا، یہ زبان خاموش رہے یا اتنے دھیرے دھیرے سنے کہ یہ کچھ بھی نہ سنے. اب یہ جو الفاظ پڑھے ان کو یہ اپنے کانوں سے
سننا چاہیے. اور اس کے بعد ایک اور شرط جو فقہا نے ذکر کی ہے, اللہ یتخللہ ذکر اجنبی, ان کے درمیان سورہ فاتحہ کی قرات کے دوران یہ کوئی اجنبی ذکر نہ کرے جس کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو, جس کا مصلحت الصلاۃ, نماز کی مصلحت کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو, مثلا آمین نہ ہو وہ یا کوئی اس طرح کا لفظ, تو ذکر اجنبی کو اس میں داخل نہ کرے. اور اس کے بعد جو آخری شرط ہے وہ ہے کونھا بالعربیۃ, سورہ فاتحہ کو کس زبان میں پڑھنا ہے؟ عربیہ میں. ٹھیک ہے. اگر کوئی انسان ایسے کہے کہ ہم اردو میں پڑھیں گے سورہ فاتحہ, تمام تعریف اللہ کے لیے ہے, ٹھیک ہے, تو میں نے اس سے پہلے بھی کہا کہ ترجمہ تو پہلے پورا ہوتا ہی نہیں, یہ ناممکن ہے کہ آپ کسی زبان کو من و ان اسی دوسری زبان میں ویسے ترجمہ کریں. تو اب تو اللہ کا کلام تو کافی بلند و بالا ہے اس سے کہ اس کا کوئی ترجمہ کر سکے. اور دوسری بات, قرآن جو اصل معجزہ ہے وہ عربی زبان میں ہی ہے, اس کا ترجمہ معجزہ وہ تو ترجمہ ہے, وہ قرآن نہیں ہے. قرآن کا جو ترجمہ ہے وہ دیٹس اے ٹرانسلیشن آف دی قرآن, اور ٹو پٹ اٹ مور اپروپریٹلی ٹرانسلیشن آف دی میننگ آف دی قرآن, وہ قرآن کے معنی کی ترجمانی ہے. تو اصل جو معجزہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ عربی ہے. اور قرآن تو عربی زبان میں, قرآن نے تو اس کو فخر کے طور پہ, چیلنج کے طور پہ بار بار ذکر کیا ہے, یہ قرآن عربی ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں کا عربی زبان کے ساتھ کتنا تعلق ہونا چاہیے. اور اصولی طور پہ اگر دیکھا جائے ہماری مادری زبانیں دو ہوتی ہیں. ایک مادری زبان ہماری وہ ہے جو یہاں ہم پیدا ہوتے ہیں, جو ہماری والدہ محترمہ بولتی ہیں. دوسری مادری زبان وہ ہوتی ہے جو ہماری مائیں امہات المومنین کہا کرتی تھی, وہ تو ہماری مائیں ہیں نا, اور ان ماؤں کی زبان کیا ہے؟ عربی. تو اس اعتبار سے ایک مسلمان کے لیے مادری زبانیں دو ہوتی ہیں, ایک وہ جہاں علاقے میں وہ پیدا ہوا, اور دوسری وہ جو اس کی مائیں, روحانی مائیں وہ بولا کرتی تھی. تو عربی زبان کی بڑی اہمیت ہے. غیر عربی زبان میں آپ فاتحہ پڑھیں گے تو معتبر, اب بہرحال فقہا ہیں, ان کو گنجائشیں دینی ہے. شیخ شاطری فرماتے رحمہ اللہ, فَإِنْ عَجَزَ عَنْ قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ, اب اگر کوئی انسان سورہ فاتحہ کی قرات سے عاجز آیا, یہ کیس ایک ہے, ویسے آج تو مشکل ہے ایسا, لیکن ہو بھی سکتا ہے کوئی بندہ جو سورہ فاتحہ یاد نہ ہو. جب اس کو سورہ فاتحہ یاد نہیں ہوگا, اس کو کچھ بھی یاد نہیں ہوگا. تو اب یہ کہتے ہیں کہ فَإِنْ عَجَزَ عَنْ قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ, اگر کوئی انسان عاجز تھا سورہ فاتحہ کی قرات سے, قَرَأَ 7 آیات مِنْ غَيْرِهَا مِنَ الْقُرْآنِ, تو وہ قرآن کی 7 آیاتیں پڑھے گا. 7 کیوں پڑھے گا؟ سورہ فاتحہ میں 7 ہے, ٹھیک ہے. وَيُسَنُّ أَن تَكُونَ مُرَتَّبَةً, اور سنت یہ ہے کہ یہ آیات جو ہیں یہ مرتب ترتیب کے ساتھ ہوں, یعنی سنت ہے. اس کا مطلب اگر اس کو اس طرح یاد نہیں, اس کو مختلف آیات یاد الگ الگ سے بھی پڑھ سکتا ہے, 7 پڑھے, ٹھیک ہے. اگر سورہ فاتحہ یاد نہیں ہے یا عاجز ہے پڑھنے سے, تو یہ 7 آیاتیں پڑھے گا. سنت ہے کہ وہ ترتیب میں ہونی چاہیے. اگر ترتیب میں نہیں تھی, ایک ادھر ویسے بھی یہ پڑھ سکتا. وَيُشْتَرَطُ, لیکن یہ شرط ہے, أَن يَكُونَ حُرُوفُهَا قَدْرَ حُرُوفِ الْفَاتِحَةِ وَلَوْ ظَنًّا, لیکن یہ شرط ہے کہ اس کے حروف لگ بھگ غالب گمان کے مطابق, ظن کے مطابق سورہ فاتحہ کے حروف کے برابر ہونے چاہیے. اب فَإِنْ عَجَزَ عَنْ قِرَاءَةِ شَيْءٍ مِنَ الْقُرْآنِ, اب اگر یہ قرآن کی کوئی بھی چیز پڑھنے سے عاجز رہا, اور اس کے پاس ٹائم نہیں تھا کہ یہ سیکھے, مثلا نیا مسلمان بن گیا کوئی, مثلا یا کوئی ایسی سچویشن پیش آئی, تو کیا کرے گا؟ اتا بسبعۃ انواع من الذکر, تو یہ ذکر کی 7 نوع پہ اکتفا کرے گا. زبان یہ لیکن چینج نہیں کرے گا, عربی میں ہی پڑھے گا, پھر یہ ذکر کرے گا اس صورت میں, ٹھیک ہے. جیسے کا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن, تو یہ اس طرح کی چیزیں پڑھے گا. وَلِكَوْنِ حُرُوفِهَا لَا تَبْلُغُ حُرُوفَ الْفَاتِحَةِ, فرماتے ہیں اب اگر اس کے حروف سورہ فاتحہ کے برابر نہیں پہنچتے تھے, یہ کیا کرے گا؟ فَلْيَزِدْ مَا تَبْلُغُ بِهِ قَدْرَهَا وَلَوْ بِتَكْرَارِهَا, فرماتے ہیں تو یہ اس کو پورا کرنے کی کوشش کرے گا, اگرچہ یہ ان ذکروں کو بار بار کیا کرے؟ تکرار کرے, ریپیٹ کرے. کا ذکر و دعا, جیسے ذکر کرے یا دعا کرے. تو مسئلہ یہ ہے کہ شوافیہ کے یہاں سورہ فاتحہ لازمی ہے, عربی زبان میں اس کو پڑھنا ہے. اب اگر انسان کو سورہ فاتحہ نہیں پڑھ پا رہا ہے, تو وہ قرآن کی کچھ اتنی آیات پڑھے گا, 7 آیات, یا تو وہ ترتیب کے ساتھ پڑھے گا یا ترتیب کے بغیر بھی. اگر وہ بھی یاد نہیں ہے, پھر وہ کچھ اذکار پہ جو سورہ فاتحہ کے حروف کے لگ بھگ اس کے اندازے کے مطابق برابر ہوں گے, تو یہ اس پہ اکتفا کرے گا. تو یہ تھا, یہ آج کی کلاس تھی جس میں ہم نے سورہ فاتحہ کے بارے میں کچھ بنیادی باتیں کی. اگر ہم اس پہ تفصیل سے بات کریں تو یہ ایک لمبی بحث ہے, لمبی چوڑی بحث میں ہو جائے گی. کئی چیزیں اس میں ابھی ایسی ہیں جن کو ہم نے ذکر نہیں کیا, وہ آپ کو کتابوں میں ملیں گی وہ چیزیں. تو انشاءاللہ اگلی کلاسز میں ہم کچھ اور جو نماز کے جو ارکان وغیرہ ہیں ان پہ بات کریں گے. آج کے لیے کافی ہے. ھذا ما عندی واللہ تعالی عالم وصلی اللہ علی النبی الکریم. المنار 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 اے امین علم و فن, اے حکمتوں کے انجمن, تجھ پہ نازاں
چمن تجھ پہ نازاں ہے چمن